رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وطه وياسين ومزمل ومدثر حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم ومن قرأ فضائلهم وغاصب حقوقهم وولایتهم ودلالتهم وعطشهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بھی اور ان اراکین کی جانب سے بھی کہ آپ مجلسوں میں تشریف لے آئے اور مجلسوں میں آنا چاہیے. بلکہ ایک جملہ یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مجلسوں میں آتے نہیں بلکہ مجلسوں میں بلائے جاتے ہیں. اس کے بعد جملہ نہیں جو حقیقت ہے میں کہنے جا رہا ہوں. بزرگوں کی دعا چاہیے. یہ ہمسن اور کمسن کے لیے ہے کہ ہم مجلسوں میں بلائے نہیں جاتے، ہم مجلسوں میں آتے نہیں بلکہ ہم مجلسوں میں بلائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی پاکیزگی اور خون کی طہارت اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ میرا مولا مہمان ہو گیا ہے، میزبانی کرنے چلو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب بے شک یہ ہم عزاداری جو ہے ہمیں جو ہم تمنائے جناب زینب سلام اللہ علیہ، تمنائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جس نے ہمیں اتنی عظیم عبادت سے نوازا ہے کہ اگر یہ عبادت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم آج عزتدار نہ ہوتے.
کل تک بات چونکہ دامن وقت میں بڑی گنجائش نہیں ہے، لہذا بڑی تیزی کے ساتھ کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ جب لوگوں نے رسول سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ آپ اگر اللہ کے گواہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا گواہ کون ہے؟ تو میں نے اسے ثابت کیا تھا کہ رسول کا دوسرا گواہ وہ نہیں ہو جو آدم ہے، نہ شیش ہے، نہ مہلائل ہے، نہ زکریا ہے، نہ داؤد ہے۔ دوسرا رسالت کا گواہ کوئی اور نہیں، جسے ہم عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کہتے ہیں، کعبے کا گوہر کہتے ہیں، زہرا کا شوہر کہتے ہیں، حسنین کا بابا کہتے ہیں، جبریل کا استاد کہتے ہیں، بلکہ سب کچھ ملا کے امیر کائنات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والو۔ یہ امیر کائنات، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہی رسالت کا دوسرا گواہ ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دی تمہیدی 2-3 منٹ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے مٹیا پور سے ہی دعائیں پائی ہیں، بولنا سیکھا ہے۔ یہ نہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، حق منبر سے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا پھوٹا ہے ذرا سوچو مقدر کیسا، پردہ غیب میں کہتے ہیں کہ رہبر کیسا۔ حاجیوں تم پہ ہے احسان میرے مولا کا، ورنہ ماحول تھا اس کعبے کے اندر کیسا۔ خم کے میدان میں بس وہی کہتے ہیں ہم سے کہ یہ منبر کیسا۔ ہم منبر پہ آتے ہیں، منبر پہ آنے کا فریضہ بھی ہے، لہذا رسالت کا دوسرا گواہ کون ہے؟ علی۔ حلال مشکلات علی۔ میں 4 مصرے میں اس پر پڑھ دیتا ہوں، وہ زمانہ اور رہا ہے۔ میں دیکھیے تنقیدی بات منبر سے نہیں کرتا، اس لیے منبر سے تنقید کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جو بات حق کہنی ہوگی نا کہ چراغ دست ہوا پہ جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، زبان کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہاں پڑھا جائے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ اب رسالت کا دوسرا گواہ، اکثر خطبہ علماء سے آپ سنا کرتے ہیں کہ جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، دعوت ذوالعشیرہ میں کہا، تو لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے سر جھکائے بیٹھے ہوں۔ ایک بچہ بار بار اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ یہاں تنقید کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھے، انہوں نے کیوں نہیں گواہی طلب کی، انہوں نے کیوں نہیں رسول کا گواہ پیش کیا، انہوں نے کیوں نہیں کہا آپ کے رسول ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر میں کسی کے سامنے بڑی بڑی باتیں کروں کہ عراق میں یہ ہے، عراق میں وہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، لندن میں وہ ہے، امریکہ میں فلاں پراپرٹی ہمارے پاس ہے، فلاں مکان ہمارے پاس ہے، فلاں زمینیں ہمارے پاس ہے، لوگ سنیں گے، یقین نہیں کریں گے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں امریکہ میں رہنے والا اگر اس کے سامنے میں کہوں کیا میری گاڑی نہیں ہے، وہ کہے کہاں گاڑی ہے، کیا میرے پاس مکان نہیں ہے، کہاں مکان ہے، کیا میرے پاس جائیداد نہیں ہے، کہاں جائیداد ہے، کیا میرے پاس کاروبار نہیں ہے، کہاں کاروبار ہے۔ کیوں؟ وہ وہاں رہتا ہے جہاں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب علی رسول کے رسالت کے گواہ یہاں نہیں بنائے گئے تھے، رسول کو یہاں رسالت۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ رسول کو یہاں گواہ نہیں بنایا گیا تھا، رسول کو رسالت یہاں نہیں دی گئی تھی، رسول کو رسالت وہاں دی گئی تھی جہاں آدم موجود تھے، جہاں نوح موجود تھے، جہاں مہلائل موجود تھے، لیکن یہ موجود تھے، رسالت کے گواہ نہیں تھے۔ رسالت کا واحد گواہ علی وہاں موجود تھا، جنہوں نے کہا آدم یہی رسول ہے، نوح یہی رسول ہے، مہلائل یہی رسول ہے۔ اللہ نے کہا آدم پہلے ان کی نبوت کا اقرار کرو، پھر نبوت دی جائے گی۔ تو رسالت کا دوسرا گواہ کون ہوا؟ علی۔ چونکہ رسول جہاں رسول بنے تھے علی وہاں موجود تھا، علی معراج بھی موجود تھا نا، اس لیے کہ علی کون ہے؟ جنب اللہ،
علی کون ہے؟ لسان اللہ. علی کون ہے؟ ید اللہ. قرآن کی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے. اللہ یا آسمان باقی ہے, سورج باقی ہے, سیارے باقی ہیں, ستارے باقی ہیں, چاند میں روشنی ہے, سورج میں روشنی ہے, سیاروں میں روشنی ہے, سب میں روشنی ہے, کائنات چل رہی ہے, سمندر میں طغیانی ہے, لہریں ہیں, ہم جی رہے ہیں, ہمارے سانسیں جی رہے ہیں. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے. اللہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے. اگر ہاتھ ہو اللہ ہم مان لے تو ہم یہودی ہو جائیں. اور نہیں کیا ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایسا نہیں مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر یہ بلندترین صلوات ہے تو دھیمی صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد. اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک نتیجہ دینا ہوں. اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے. کائنات چل رہی ہے, کائنات باقی ہے, سورج نکل رہا ہے, ستارے نکل رہے ہیں, سیارے نکل رہے ہیں, سیاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کائنات چل رہی ہے, ہوا چل رہی ہے, فضائیں باقی ہیں, سمندر باقی ہے, لہریں باقی ہیں, ستارے باقی ہیں, کائنات باقی ہے, سب کچھ باقی ہے. یعنی کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھوں سے یہ کائنات. کیا سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کوئی ایسا ہے نا جس کے ہاتھوں سے کائنات چل رہی ہے. اب آئیے 13 رجب کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا. 13 رجب کو خانہ کعبہ میں کون آیا؟ فاطمہ بنت اسد. دیوار میں در بنا, بی بی مہمان ہوئی, 3 دن بی بی مہمان رہی. کائنات کا رسول آیا, کائنات کے رسول نے آ کر ہاتھوں کو پھیلایا. یہ 3 دن کا بچہ آغوش رسالت میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ توریت بھی سنائی, صاحب توریت سے بہتر. زبور بھی سنائی, صاحب زبور سے بہتر. قرآن ویسے ہی سنایا جیسا لوح محفوظ پہ ہے نا. اب اس کے بعد ایک نتیجہ ہے کہ کائنات کس کے ہاتھوں سے چل رہی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے, جس کے ہاتھوں سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ کون ہے؟ غور کریے گا. یہ کون ہے؟ 16 رجب کو جب ابو طالب کے گھر علی آئے, رسول کے پاس لوگ آئے. بھئی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہو جائے, بادشاہ بھائی ہمارے بزرگ بیٹھے, بادشاہ بھائی اگر گھر میں بچہ پیدا کسی کے ہو جائے, پڑوسی آتے ہیں, بتاؤ کس پر گیا ہے؟ ماموں پر گیا ہے, چچا پر گیا ہے, بھائی پر گیا ہے, پھوپھا پر گیا ہے, بہن پہ گیا ہے. یہ 16 رجب کو آنے والا ابو طالب کے گھر میں علی آیا ہے. لوگ آنے لگے, یا رسول اللہ کس پر گیا ہے؟ رسول خاموش. آنکھیں کیسی ہیں؟ خاموش. چہرہ کیسا ہے؟ خاموش. بھائی پر گیا ہے کہ بابا پر گیا ہے کہ ماں پر گیا ہے کہ ماموں پر گیا ہے؟ رسول خاموش ہیں, اس لیے کہ رسول کے چہرے پہ, رسول کی زبان پہ, چہرے پہ, رسول کی زبان پہ وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. اتنے میں جبرائیل آئے. گھبراؤ نہیں, اے جبرائیل کہہ دو, اب زبان کھولو, کہو اگر آنکھوں کے بارے میں پوچھے کہہ دو عین اللہ. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد. ایسا نہیں ایک تو مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر آنکھوں کی بات بس نتیجہ, آنکھوں کے بعد اگر کہہ دو عین اللہ. چہرے کے بارے میں پوچھے کہہ دو وجہ اللہ علی, عین اللہ علی. ہاتھوں کے بارے میں پوچھے کہہ دو ید اللہ. آنکھیں اللہ کی آنکھیں, چہرہ اللہ کا چہرہ, ہاتھ اللہ
کا چہرہ. آئیے قرآن کی آیت پر. تبارک الذی بیدہ الملک, بابر کا تو ذات جس کے ہاتھوں میں ملک و نظام ہے. اب یہیں میں ایک مسدس کا بند پڑھتا ہوں, انشاءاللہ قیامت پہ آپ معراج کے منظر بجائیے گا. ید اللہ ید اللہ ید اللہ ید اللہ. کائنات جس کے ہاتھوں سے بڑھ رہی ہے, نظام چل رہا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, علی ستم کو سراسین کرنے والا ہے, علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے, علی نسیموں میں ترمیم کرنے والا ہے, علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھئی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہید میں جاؤں, اب بے سماعت فرمائے جھوم جائیے گا. علی تبارک الذی بیدہ الملک, برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے. کائنات چل رہی ہے, بابر کا علی صدر علی ستم کو سراسین کرنے والا ہے. اصغر بھائی علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے, علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے, علی ہی رزق کا رائے گا نہ جانے دے گا, علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر. صلوات پڑھ دے محمد والوں. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والوں. بس اور 2 منٹ, اس کے بعد مسائل. ایک اور اپنی تخلیق, ایک تھوڑی سی ریسرچ. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے ساتھ عبادت بھائی زیارت پہ جا چکے ہیں, کئی جگہ ساتھ رہے ہیں. اس مقام پر ہمارے ساتھ یہ نہیں گئے تھے. ایک ہے رد شمس, جہاں مولا کائنات جنگ نہروان سے آتے ہوئے مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا تھا. ابھی میں وہاں تھا ایک مہینے میں, مئی میں. پاکستان کے بہت بڑے خطیب بھی موجود تھے. قافلہ 2 قافلہ تھا, ہمارا تھا, ان کا قافلہ تھا. قریب ہم لوگ 60-70 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا پرویز صاحب آپ پڑھے, میں نے کہ پہلے آپ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے کہا یہ مقام ہے جہاں سے مولا کائنات نے چھوٹی سی جرت, مولا کائنات نے بزرگوں سے بہتر نوجوانوں کے لیے, یہاں سے مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا تھا. انہوں نے پڑھ لیا. تو ہم نے کہا ہمارے برادر عزیز نے آپ سے کہا کہ یہاں سے مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا تھا. میں ان کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں, میں نے بھی بچپنے میں بزرگوں میں, علماء سے, خطبہ سے, ذاکرین سے, شعراء سے میں نے یہ سنا. لیکن یہ نوجوانوں, یہ دور پڑھا لکھا دور ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوں گے, اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو, سورج آسمان پر تنہا نہیں ہے. غور کریے گا. پہلے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اگر ہماری کوئی اصلاح ہوگی تو کر دیجیے گا, لیکن طریقے سے کریے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. طریقہ ہوتا ہے اصلاح. اگر کوئی آپ کو سمجھ میں آئے اصلاح کیجیے گا. میں تو جوتی اٹھاتا ہوں اگر کوئی میری اصلاح کر دیتا ہے تو, اس لیے کہ لیکن ایک اس طریقہ ہے. جو یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ بتائیں کہ جب آپ اس پلانٹ کو پڑھتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا یہ ہے امیر کائنات. علی کائنات کا امیر ہے کائنات چھوٹی ہے علی کی ذات, بڑی آپدہ کے شہرت سنا کرتے ہیں. اب یہ سورج کے ارد گرد غور کریے گا, سورج کے ارد گرد اور 7 سیارے ہیں جن کی بچے جو پڑھتے ہیں 7 کلاس میں 8 کلاس میں, ان کے سائنس میں دیکھیے گا وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی دوری اتنی ہے, اس کی دوری اتنی ہے, سورج سے یہ اتنی دور پہ 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 ہے. یہ سارے پلانٹ جو ہیں سورج کو گھیرے ہوئے ہیں. وہیں آخر میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بھی پلانٹ, کوئی بھی سیارہ
اگر اپنے علاقے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے مدار کو چھوڑ دے تو ٹکرا جائے، کائنات ختم ہو جائے۔ اب آج کے بعد یہ نہ کہیے گا علی نے صرف سورج کو پلٹایا تھا، بلکہ ایک اشارے میں علی نے نظام شمسی کو پلٹ دیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نہیں جڑ گئے؟ اشارے میں سورج اپنی جگہ سے، طیارہ اپنی جگہ سے، پورے کائنات کا مالک ہے۔ ایک اشارہ اس نے کیا، سورج اپنا مدار چھوڑا، اس نے اپنا مدار چھوڑا، اس نے اپنا، کیوں نہ امیر کائنات ہے، تبارک الذی، جس کے ہاتھ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب یہیں پر ایک شاعر نے میر دبیر کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، پھر ربط مصائب۔ میر دبیر یہاں پر مرزا دبیر یا میر انیس کہتے ہیں کہ جب یہ سورج کے واقعے کو دیکھا اور علی کے اشارے کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ صبح کی آغوش میں آ کر ملی سورج نے آنکھ۔ محظوظ ہوئیے گا انشاءاللہ۔ یہ لے، یہ سرزمین مٹیا برج ہے، میں اکثر اس کے لیے ڈیبیٹ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں، لوگوں سے میں بحث کرتا ہوں اس مٹیا برج کے لیے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مٹیا برج کے بارے معلوم نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ اسی منبروں سے میر انیس کے چھوٹے بیٹے مرثیہ پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ پڑھیے، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات کا سہارا دے دیجئے محمد۔ ہمارے پاس 7 سے 8 منٹ ٹائم ہے، بس آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں 35 میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ 2-5 میں، اس لیے کہ پھر ایک ہمیں کٹھل بغان کے جلوس کی مجلس پڑھنی ہے، ہمیں بھی جلدی جانا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ صبح کی آغوش میں آ کر ملی سورج نے آنکھ، صبح کی آغوش میں آ کر ملی سورج کی آنکھ، شام کی آغوش میں پھر بند کی سورج نے آنکھ۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا، ایک طرف سے نکلنا، ایک طرف سے ڈوبنا۔ تیسرے چوتھے مصرے کو قدر کیجئے گا، ثانی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں کہ صبح کی آغوش میں آ کر ملی سورج نے آنکھ، شام کی آغوش میں پھر بند کی سورج نے آنکھ۔ میرے مولا کے اشارے پہ بشوق دید بیر چیر کے مغرب کا سینہ کھول دی سورج نے آنکھ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بے شک اسی کے لال کے فرش ادا پہ ہم موجود ہیں۔ لاکھ اہل بیت کے فضائل کا سمندر بہا دیا جائے، وہ بیوی راضی نہیں ہوگی جو اپنے بیٹے کے زخموں کا مرہم لینے آتی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیلی مصائب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں 2 گھنٹے مصائب پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پرویز صاحب پھٹ جائے گا کلیجہ، مر جاؤ گے۔ ہم نے کہا اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ بی بی کے لال کا تذکرہ ہو، اور دعا کر دے عزاداروں کی اسی موت آ جائے ہمیں، جب بھی موت آئے۔ کائنات میں 3 بیویاں ہیں عزاداروں جو وقت کے پہلے بوڑھی نظر آئی ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، رونے میں نہ شرمایا کرو، تمہارے پہلو میں کہیں وقت کا امام رو رہا، کہیں سید سجاد گریا کر رہا، کہیں پہ حضرت ابو طالب بیٹھ کے اپنے پوتے کا غم منا رہے ہیں۔ 3 بیویاں ایسی ہیں جو وقت کے پہلے بوڑھی نظر آئی۔ ایک رسول کی اکلوتی بیٹی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، 18 سال کی عمر میں عصا لے کے چل رہی۔ کیسی بیوی دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے نماز کے لیے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ زیارت ناہیہ میں
امام زمانہ کا سنا ہے سلام ہو ان جسموں پہ ارے جن کی پسلیاں توڑ دی گئی. ایک فاطمہ جو 18 سال کے عمر میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی. دوسری بی بی کون عزادار؟ علی اکبر کی 9 سال کی بہن سغرا جسے بھائی کی جدائی نے بوڑھا کر دی. تیسری بی بی کون؟ حسین کی 3 سال کی بچی ہے جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. جب بھی عزادارو بی بی کو تماچے لگتی تھی نا, بی بی فرات کا رخ کرتی, غازی چچا آ کر دیکھو. بس ایک واقعہ چھوٹا سا. یہ بی بی کون ہے؟ جناب سکینہ. مصائب پڑھنی پڑتا, میرے پاس ٹائم نہیں, 5 منٹ کا میرے پاس ٹائم, لیکن سن لو اسی پہ انشاءاللہ بہت روئیں گے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ دربار یزید میں پہنچا, یزید کی ایک بیٹی جس کی عمر 4 سال کی ہے, تاریخ میں جس کا نام رملہ ہے, اس نے اپنی ماں کے ہند کو اٹھایا. ماں چلو دربار میں باپ کو مبارکباد دینے. رملہ کی ہند نے کہتی ہے تم چلی جاؤ, ابھی ہمارے خواب میں آقا رسول آئے تھے. ارے رخساروں پہ تماچے مار رہے تھے, خاک تھی بالوں پہ. میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہ میرے حسین کو زین کی آئے, سر جھکانے کا حکم, ہم علی کی بیٹیاں. ارے بے مقنا وہ چادر. جزاکم ربکم خیر الجزا. بہت روئیں گے. اس کے بعد بڑی تیزی سے آئی اور رملہ بیٹھ گئی. کس کی آغوش میں؟ 5 منٹ کا مصائب ٹائم ہے, انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں گا. اس میں آ کے رملہ یزید کے آغوش میں بیٹھ جاتی ہے. سید محمد مہدی صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹھ جاتی ہے, بیٹھ کے سروں کو دیکھتی ہے جہاں سارے سر رکھے ہوئے ہیں. ایک سر پہ, بہت خوبصورت سر پہ جب نظر رملہ کی پڑی, کہا بابا یہ کس کا سر ہے؟ کہتا یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے. کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے. اس کے بعد کہتا ہے بابا یہ کس کا سر ہے جو پہچانا نہیں جا رہا؟ عزادارو برداشت کر باؤ کہ یہ حسین کے بھائی عباس کا سر تھا جو نو کے نیزے پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا, گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا تھا. گھوڑے کی گردن میں باہر آ گیا. اس کے بعد عزادارو رملہ کی نظر ایک چھوٹے سے سر پہ پڑی, جو دیکھا ایک گھنگرو بالوں والا چشمہ علی اصغر. رملہ نے کہا بابا یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین کے 6 مہینے بچے کا ہے. رملہ زانوں سے اترتی ہے, ہاتھوں میں سر کو اٹھاتی ہے, دیکھتی ہے بابا بڑا خوبصورت ہے, اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بہت پیاسا تھا, بہت پیاسا تھا. کاش اس کی ماں مر گئی ہو. آواز آئی ایسا نہ کہا, ارے اس کی ماں. اس کے بعد رملہ نے کہا بابا اجازت ہے اس ہم چھوٹے سے سر کو اپنے محل میں لے کے جائیں. عزادارو اجازت ملی. ادھر جناب سکینہ دوڑی ہوئی آئیں. چوتھے امام سے کہا پھوپھی اماں ہمیں بھی جانے دیجئے نا, میرے بھیا کو نہ جانے, یہ کہاں کئی روایتیں ملتی ہیں, کہاں لے جائے؟ جانتے ہیں باعزاز امام سید سجاد نے کہا بہن جاؤ ساتھ ساتھ. اب جناب سکینہ پیچھے پیچھے ہے, رملہ آگے آگے ہے, ہاتھ میں علی اصغر کا سر ہے. جیسے دربار میں رملہ داخل ہوتی ہے نا, سکینہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہند نے ایک نیا جھولا بنا رکھا تھا, جیسے رملہ چاہتی ہے نا تو اس جھولے میں لے جا کے علی اصغر کے کٹے ہوئے سر کو رکھے. ایک بھائی ہند نے کہا خبردار خبردار, وہ خبردار رملہ, ارے غیرے کا سر اس میں نہ رکھنا. اماں میں تو بڑی ہو گئی ہوں, پھر جھولا کس کے لیے بنا رکھا ہے؟ کہا جانتا نہیں, ارے میرا مولا حسین مہمان ہوگا. میں نے سنا ہے میرے مولا کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, جب میرا مولا آئے گا نا. آپ کی آوازیں بلند
بلند ہے عزادارو۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ ہے، اتنا کہنا تھا، سکینہ کہتی ہے ہائے میرا بھائیا، دروازے پہ سکینہ گر جاتی ہیں، ہند دوڑی ہوئی آتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے۔ اب یہی دیکھیں کیسے برداشت کرتے ہیں، آپ جب بھی یاد آئے گا روئے گا۔ آتی ہے سکینہ کو کلیجے سے لگاتی ہے، کہتی ہے میرے لال بتا تو کون ہے اور اس سر سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا میرے یہ بھائی کا سر بہت پیاسا تھا، بابا لے گئے تھے پانی پلانے کے، اسے 3 بھر کا پیر مارا گیا تھا۔ یہ 3 بھر کا تو کون ہے؟ اس نے کہا جناب سکینہ بی بی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ بتا میری لال بتا تو کون ہے؟ یہ رخساروں پہ تیرے تواتوں کے نشان، کانوں سے خون جاری۔ سکینہ نے کہا مت پوچھ، نہ بتائیں گے۔ کہا جب بھی بتائی ہے نا تماچے لگے، جب بھی بتائی ہے نا تماچے لگے۔ کہا اب کوئی تماچے نہ مارے گا، 2 جملے، اب کوئی تماچے نہ مارے گا، بتا تو کون ہے؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی۔ اتنا کہنا تھا ہند زمین پر بیٹھ گئی۔ کہا تم زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا مدینے میں میرا مولا رہتا۔ لو جملہ جو انہیں رونا زیادہ، رخساروں پہ ماتم کرو، آواز گریا بلند کرو۔ شہزادی کہتی ہے ایسا رویا کرو جیسے جوان بیٹے پر عرب ضعیف مار ہوتی۔ کہا سنو مدینے میں میرا مولا رہتا ہے، تیرے مولا کا نام کیا؟ کہا میرے مولا کا نام حسین۔ سکینہ نے رونا شروع کیا۔ ارے دربار میں کوئی عزت دینے والا ارے عاشور کے بعد ملا نہیں ہے، یہ کون بیوی ہے جو کہہ رہی ہے میرا مولا ہے؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا ہم تیرے مولا کو جانتے ہیں۔ مولا کو جانتی ہو؟ تیرے مولا کے بچوں کو بھی جانتے ہیں، میرے مولا کے شہزادوں کو بھی جانتی ہو تو میرے مولا کی شہزادیوں کو بھی جانتی ہیں۔ کہا بتا جلدی سے۔ خاک پر بیٹھ گئی۔ جناب سکینہ نے کہنا شروع کیا کہ تیرے ایک مولا کے شہزادے کا نام سید سجاد ہے، ایک تیرے بیٹے کا نام مولا حسین کے علی اکبر ہے، ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے۔ اس کے بعد کہا شہزادیوں کے نام جلدی سے بتا دے۔ کہا ایک شہزادی کا نام فاطمہ صغرا ہے، ایک شہزادی کا نام فاطمہ کبریٰ ہے۔ کہہ کہ شہزادی خاموش ہو جاتی ہے، شہزادی رو رہی ہے، شہزادی گریا کر رہی ہے۔ عزادارو ہند کہتی ہے جلدی سے بتا میری تیسری شہزادی ارے کون ہے؟ سکینہ رو رہی ہے، سکینہ گریا کر رہی ہے۔ اتنے میں جب اس نے اصرار کیا نا، سکینہ نے کہا اے ہند دعا کر، دعا کر، دعا کر کے کیا دعا کر کہ تیسری مر جائے۔ دعا کر کہ تیسری مر جائے۔ ہند نے کہا ایسا نہ کہا میری شہزادی کے لیے۔ سکینہ نے کہنا شروع کیا تیسری شہزادی سکینہ تیرے سامنے کھڑی ہے، جس کے لیے تو نے جھولا بنا رکھا تھا اسی کا سر۔ پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ پروردگار رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو عزادار اگلے سال تھے اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمیں خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، عزائے حسین میں خلوص کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، جلوس عظام عزت کے ساتھ خلوص کے ساتھ احترام کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مخلص غلاموں میں شمار فرما۔